حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کا ادب، احترام، عزت، آبرو، آپ کی ناموس کی حفاظت، ختم نبوت پر پہرا دینا اور حضور کے دین کی بات کرنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول تشریف لاتے رہے۔ اس میں ایک بستی کی طرف بھی ایک نبی تشریف لائے، یک وقت کئی نبی اور رسول تشریف لائے دین کی حفاظت کے لیے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو دین مکمل ہو گیا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ اب میرے آقا و مولا اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ نبی اور رسول تو آنے کوئی نہیں، تو پھر یہ حفاظت حضور کی امت کے ذمہ ہے، اور حضور کی امت کی قیادت جو ہے وہ علماء اور مشائخ کریں گے قیامت تک۔ بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ دین کی حفاظت حضور کی امت نے کرنی ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ رسول اللہ کے غلام کریں گے، اور تا صبح قیامت یہ دین ایسے چمکتا دمکتا ساری دنیا کو نیچے رکھ کے اوپر ایسے سورج کی طرح یہ چلتا رہے گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اگر ادھر کوئی ہو گیا تو ادھر کوئی ہو گیا تو ادھر کوئی ہو گیا۔ اگر بدر کے اندر صحابہ ویسے عہد شریف کے اندر بھی فتح ہی ہوئی، لیکن بظاہر صحابہ شہید ہو گئے اور کافی سارا نقصان ہو گیا، لیکن فتح پھر بھی صحابہ کو ہی ہوئی۔ تو اس واسطے یہ جو باتیں ہیں کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اسی پریشانی کی وجہ سے تو ہم نے کام کیا تھا۔ وہ پریشانی رہنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس نے پریشان کیا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے، بس یہ اصل مسئلہ ہے پورے ملک کا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا جس دن، تو اس دن جو ہے وہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اس دن پاکستان میں امن اور سکون آ جائے گا، سٹیل مل دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اگر مولوی خادم کا پتہ چل جائے کہ اس کی جیب میں پیسے کون ڈالتا ہے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی، اس دن لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر انصاف آ جائے گا، اور پٹواری خود فردیں لیے لوگوں کے دروازے پر دستک دیں گے کہ آپ کو فرد کی ضرورت تو نہیں۔ تحصیلدار خود زمینوں کے کاغذات لوگوں کے گھروں تک پہنچائے گا، رجسٹریاں مفت ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پاکستان میں 10-10 لاکھ مرلے کے بجائے 50,000 مرلہ زمین ہو جائے گی، سستی ہو جائے گا۔ ڈالر کا ریٹ اس دن 10 روپے رہ جائے گا، پیٹرول اس دن 2.5 روپے ہو جائے گا، جس دن مولوی خادم کے مسئلے حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی جو تم کر رہے ہو، اور یہ کوئی باتیں کرنے والی، مولوی خادم تو جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین میں رہتا ہے، اور اس کی آمدنی کے ذرائع بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ روٹی کتنی کھاتا ہے روزانہ وہ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہاں جی، اور اس کے کپڑے کتنے قیمتی ہوتے ہیں اس کو یہ بھی پتہ ہے۔ اس پگڑی میری درانگ بھی ہوئی ہے، کپڑا بھی ہوئی ہے، حاجی صاحب نے پتہ ہے جتنے گازدہ ہے کپڑا ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں پاکستان کا۔ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایجنسیاں کو پریشانی، آپ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ کتنے ہیں۔
اور میں کہ ایجنسیاں بیچاریاں کی کر دیاں اور انہوں نے پورے ملک کے چونا چھان بین ماری بھئی ہو سکتا مولانا دا اکاؤنٹ جڑا وہ علامہ صفدر صاحب دے نہ ہوئے، ہاں جی، یا مولوی صاحب دا اکاؤنٹ وہ پتر دے نہ ہوئے، تو کوئی تو انہیں آخر تھوڑے وہ تو بال دی کھال اتارنے والے ہوندے ساڈے نال کئی آ کے میں ہن بھی ویکھ رہا بھی بیچارے کئی بیٹھے مخبریاں کرن واسطے، ہاں جی ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے نا، انہوں نے مخبریاں کرنی ہے۔ توجہ، وہ تنخواہ جو لیتے ہیں اس بات کی تو وہ غلط رپورٹ تو نہیں نہ جا کے کریں گے، جب ان کو ملی کوئی نہیں ہے میری کوئی چیز تو کہتا ہے میں اس پر تسلی بخش نہیں ہوں، آپ کو اس کے اکاؤنٹ نکال کر لانے چاہیے تھے، بھئی 10 ارب ایک اکاؤنٹ میں ہیں، 25 ارب ایک اکاؤنٹ میں ہیں، جی تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم 2 میل بیٹھ کر دور ختم نبوت پر پیرا نہ دے سکے، اور ایک آدمی ویل چیئر پر لاہور سے ٹرالے پر بیٹھ کر آ کر ختم نبوت پر پیرا دے کے چلا گیا۔ نبی کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر، حضور اور حضور کی ختم نبوت یہ تو شان ہی وراء الورا ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کے اندر آپ کا صندوق جو ہے وہ ڈال دیا گیا تو آگے فرعون کے لوگوں نے وہ صندوق پکڑ لیا، وہ اٹھا کر حضرت آسیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کھولا تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس صندوق کے اندر جلوہ گر تھے، بچے تھے، ابھی تو آپ اپنی امی جان کا دودھ مبارک پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ اس فل یلقہ الیم، فرمایا اس کو دریا میں آپ ڈال دیں، یاخذ عدو لی و عدو اللہ، موسیٰ کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ آپ کا صندوق پکڑ لیا گیا۔ جب حضرت آسیہ جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو پہلی مومنہ تھی تو انہوں نے پہچان لیا، تو اٹھا کر آپ فرعون کے پاس لے گئی، تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ یہ کہاں سے لائے، ہمارا بچہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے قالت قرۃ عین لی ولک، تو کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو تو قتل نہ کر، تیری تو عادت ہے بچوں کو قتل کرنا، تو پریشان ہے، تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے غرق کر دے گا دریا میں، تو اس کو قتل نہ کرنا، یہ بچے کے ذریعے اللہ ہمیں نفع دے گا، ہمارا بچہ تو ہے کوئی نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ لمبا واقعہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس میں بیان فرمایا۔ تو اب ذرا سنیں، وہ فرعون کہنے لگا قرۃ عین لک مالی لحاجت فیہ، اے تیرے ٹھنڈک تے اکھاں دی ہو سکتی، اے مینوں دی ضرورت کوئی نہیں۔ اب ذرا فرمان رسول سنیں، ہم نے تو اتنی بڑی ختم نبوت پر بات کی ہے نا، اب میرے آقا نے فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بان یکون لہ قرۃ عین کما اقرت لہ امرأتہ لہداہ اللہ تعالی ولکن حرمہ ذلک۔ میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے نام کی میں قسمیں اٹھاتا ہوں، لو اقرت بھی فرعون کما اقرت بھی امرأتہ، فرمایا جویں فرعون دی بیوی حضرت آسیہ نے کہی سی نا اے بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، جواباً فرعون بھی اے گل کر دیندا کہ ہاں جی ہاں اے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرعون کے 400 سالہ شرکیہ گناہ معاف کر کے اس کو ایمان کی دولت دے دیں گے۔ نبی سمجھ کے نہیں، ہاں چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو صرف اس کی زبان سے نبی کی عزت کے جملے نکل جاتے۔ فرعون جیسا بندہ وہ بھی جناب موسیٰ کے لیے، ہاں جی، تو اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرعون کو ایمان کی دولت دے دینی تھی۔ اب بتاؤ بھائی اگر فرعون کے منہ سے نبی کی عزت کا جملہ نکلے تو رب اس کے 400 سالہ شرکیہ گناہ نہ دیکھے، صرف یہ دیکھے کہ میرے نبی کی عزت کا جملہ فرعون کے منہ سے نکلا، وہ پچھلی بات ہے۔ اب بتاؤ رب تو اتنا اپنے نبیوں کی تعظیم ہو جائے، کرے نہیں کوئی، اس کے منہ سے نکل جائے تو رب تو اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ ہم تو لاہور سے ارادے سے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے اور حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے گئے تھے،
تو ہم پر رب کتنا راضی ہوا ہوگا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سنی۔ فرعون اے شرک تے علیحدہ کیتا نا تے ہزاراں بچے علیحدہ قتل کروائے، ہاں جی ہزاراں بچے قتل کروا چکے سی اس ایک بچے دی خاطر کہ دنیا میں وہ بچہ نہیں آنا چاہیے جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بنے۔ ہاں تو ہزاراں بچے بھی قتل کروا چکیا تے شرک بھی کر چکیا، صرف نبی دے بارے ایک جملہ نکل جاندا، نہ او دے قتل ویکھے جاندے نہ او دا شرک ویکھے جاندا۔ تم فیض آباد کے دھرنے و چوک کو رو رہے ہو، ہمیں بھی بتاؤ، جو دین نہیں پڑھا تو دین کا مزاج سمجھو۔ ہزاروں بچے قتل کروا چکا، شرک 400 سال کر چکا، شرک ہی نہیں کر چکا بلکہ اللہ کے مقابلے میں خدا اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، موسیٰ دا بھی رب ضرور ہے لیکن میں وڈا رب ہاں۔ یہ سارے جرم کرن تو بعد نبی سمجھ کے نہیں، بس وہ نبی تھے، اس کی منہ سے نبی کی تعظیم ہو جاتی تو رب نے اس کو معاف کر دینا تھا۔ تم ابھی فیض آباد کے دھرنے کو رو رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دھرنے سے رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم کتنا بلند ہوا پوری دنیا میں۔ دہشت گرد تو وہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے پہرے داروں پر شیل برسائے، ہاں جی دہشت گرد تو وہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں پر گولیاں چلائیں، دہشت گرد تو وہ تھے جنہوں نے آرڈر دیے کہ فیض آباد چوک کو خالی کرایا جائے، دہشت گرد تو وہ تھے جنہوں نے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ کیا، دہشت گرد تو وہ تھے جو دھرنے والوں کے لیے پانی بند کر رہے تھے، دہشت گرد تو وہ تھے جو دھرنے والوں کی بجلی جو عام چلتی ہے، ہمارے لیے تو نہیں چل رہی تھی، ہمارا سپیکر تو جنریٹر چلا رہا تھا، دہشت گرد تو وہ تھے جو بجلی بند کر کے ان کے لیے اندھیرے کر رہے تھے، ہاں جی دہشت گرد تو وہ تھے جو بھرے ہوئے ٹرک کھانوں کے لے جا کر اپنے تھانوں میں کھا رہے تھے اور دھرنے کے والے لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، ہاں اور ان کے اپنے کھانے، دہشت گرد تو وہ تھے جو وہاں جس کو گرفتار کرتے تھے اس کی جیبوں کو خالی کر لیتے تھے، ہاں جی اور ان کے موبائل بھی چھین لیتے تھے، دہشت گرد تو وہ تھے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے کے جبڑے توڑ رہے تھے، دہشت گرد تو وہ تھے جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والوں کی آنکھیں نکال رہے تھے، دہشت گرد تو وہ تھے جو تاجدار ختم نبوت کے مقابلے میں گندی گالیاں بک رہے تھے، ہاں جی ہوش سے ناخن لو، ہاں یہ ملک کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو عزت دینے کے لیے نہیں بنا، ہاں یا کسی کو کرسی پر بٹھانے کے لیے نہیں بنا، ہاں یا کسی کی عیاشی کے لیے نہیں بنا، غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، یا بڑیاں بڑیاں تنخواہیں لے کر اپنے بچوں کو یورپ پڑھانے کے لیے نہیں بنا، یہ ملک صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بنا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، حضور کی ختم نبوت کے لیے تو پورے صحابہ زخمی ہو گئے، کیوں جی ہزاروں صحابہ زخمی ہو گئے، 1200 تو شہید ہوئے نا، 700 حافظ اور قاری تھے، اس امت کے سب سے بڑے قاری بھی شہید ہو گئے، حضرت سالم، کیوں ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا، ایک پتر پہلے کٹوایا پھر جلوایا، پھر دوسرا پتر لے کر پھر یمامہ چلی گئیں، پھر ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر 11 زخم اور لگ گئے، جب واپس آئیں تو سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، صدیق اکبر چل کے ان کے گھر گئے، چل کے ان کے گھر گئے اور ان کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ کیا پوچھتے ہو، یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کٹا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، اور آپ کا خود اپنا بیان ہے، فیض آباد میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف 8 دے کر ہماری جان چھوٹ گئی، ہاں جی کیوں جی واپس آئی تو آپ کے پوتے حضرت عباد نے پوچھا دادی جان آپ تو یمامہ میں موجود تھیں، ہاتھ بھی کٹوا کے آ گئیں اور اپنے جسم پر 12 زخم عہد میں کھائے اور 11 اور کھا کے آ گئی، اور اپنا بیٹا حبیب بن زید کٹوا اور جلوایا، تو دوسرا عبداللہ لے کر چلی گئیں، تو بتائیں یمامہ کا منظر کیا تھا؟ تو آپ نے اپنے پوتے کو فرمایا بیٹا 1200 تو وہ تھے نا جو شہید ہو گئے،
اور میرا ہاتھ جو ہے اس کا علاج کرانے کے لیے خالد بن ولید ایک حکیم کو لائے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو کہا کہ جب اس نے زیتون کا تیل گرم کیا اور میرا ہاتھ ڈالا اس میں، تو فرمایا پوتے اتنا کٹنے میں مجھے درد نہیں ہوا تھا جتنا تیل میں ڈالنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ تو سوچ سکتا ہے صحابہ کے سارے پرانے کپڑے ختم ہو گئے تھے، جلا جلا کر، اور راکھ ہم ان کے زخموں میں بھرتے تھے، تو زخم ابھی باقی تھے، کپڑے ختم ہو گئے، راکھ بھی کوئی نہیں تھی جو صحابہ کے زخموں پر رکھی جاتی۔ تاریخ نہیں نہ پڑھی تو تاریخ پڑھو کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا۔ فرمایا میں نے دیکھا، توجہ ہے گل سننا کہ تسی بھی باہر جا کے جڑا ایتھے تبصرے کر دیو، اے پتے لگ جان گے اکھ بند ہونے تو بعد کہ جنہ رسول جے چھپکلی دور بہ کے جناب ابراہیم دی اگ نو صرف پھوک مارے، اودی نیت ظاہر ہو گئی، اودی پھوک نال جیڑی اگ آسماناں نال شولے جدی گلاں کر رہے سن، اودی بیر کے میلاں دور چھپکلی دی پھوکا نال اگ تیز نہیں سی ہونی، لیکن نبی دا بغض ظاہر ہویا، اور وہ بھی جناب ابراہیم کے بغض ظاہر ہوا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، جناب رسول اللہ نہ ہوندے تو جناب خلیل اللہ کتوں ہوندے؟ جناب خلیل اللہ کے لیے جلائی ہوئی آگ کو دور سے بیٹھ کر چھپکلی پھوک مارے تو رب اس کی نسلوں کو سزا دے دے، اور جو ختم نبوت کے خلاف کام کرے، ہاں یہ صرف بتاؤ کہ کس کے کہنے پر تم یہ سارے باتیں کر رہے ہو، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہ پوری دنیا میں جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرا پاکستان میں ہوا، جنہوں نے پیرا دیا وہ دہشت گرد ہیں اور وہ کرپٹ ہیں۔ یہ عالم کفر کو تم پیغام، پہلے ممتاز کو پھٹے لگا کر تم پیغام دے چکے ہو کہ ہم نبی کی عزت کے وفاداروں کے ساتھ ایسا کرتے، اب دوبارہ یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہو کہ عزت پر تو ہم نے یہ کام کیا، ممتاز کو پھٹے لگایا، اور جنہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہمارے نزدیک ان کی یہ وقت ہے۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہم سمجھتے ہیں یہی تو امتحان ہے تنویر، ہاں جی یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا۔ بات ایسی نہیں ہے ہم نے تو ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھنا ہے، جیلوں میں بھی بیٹھے رہے، آخر تو موت ہے نا۔ ہاں جب ہم موت کے لیے تیار بیٹھے تو جیلیں بیچاری کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، ہاں جی موت تو آخری بات ہے نا۔ موت میں کراچی تو لے کے تھے، فتح جنگ تک گیا، بکھر تک گیا، سارے قبرستان مٹی دی ڈھیری، پہلے بڑی ساری ڈھیری ہوندی 6 فٹ دی، پھر چھوٹی ہوندی 1 فٹ دی رہ جاندی، پھر او بھی جناب جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ ہاں جی جب پرانی قبر اکھیڑی جائے تو نہ اس میں کفن کا کوئی ریزہ ہوتا ہے اور نہ بدن کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، آخر تو بندے کا انجام یہ ہے نا۔ تو ہم تو اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں اگر تم نے کہیں اڑ کر جانا ہے اور قبر میں نہیں جانا حضور کے سامنے، کل قیامت والے دن اوتھے جڑا پل صراط ہوتے، کیوں جی ہاں اوتھے پھر اس دن اسی تے مست ہوواں گے نا، بغیر توجہ، بغیر ویکھے، صرف نعرے پر ہم وجد کر رہے ہیں، کیوں جی؟ تو کتنا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پھر آدمی گزرے گا کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیوں جی؟ بال نالوں زیادہ باریک تے تلوار نالوں زیادہ تیز پل ہوئے تے اتھے لنگنا کیویں؟ انس بن مالک یہی عرض کی تھی حضور قیامت والے دن کتنے ملاقات ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا۔ عرض کی تھی حضور اتھے میری آپ نہ ملاقات نہ ہو سکے تھے، پھر فرمایا جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ تم کون سے نامہ اعمال لے کر جاؤ گے؟ اور ہاں جی جب رسول اللہ میزان پر خود کھڑے ہوں گے، عرض کی حضور اگر وہاں بھی نہ آپ سے ملاقات ہوئی تو پھر فرمایا پھر میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا۔ کیوں جی؟ وہ پل صراط کی خبر بھی نہیں رہے گی، بھئی پل صراط پر آئے، وہاں حضور کی مبارک آواز آ رہی ہوگی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت سلامتی سے گزر جائے، یا اللہ۔ کس منہ سے آپ نے کیا قیامت؟ انس بن مالک پھر عرض کرن لگے
کہ حضور پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے، حوض کوثر تے بھی نہ ہوئے، میزان تے نہ ہوئے، جدوں پھر سوال کرن لگے نا تے فرمایا انس خاموش ہو جا، قیامت والے دن میرے جس امتی کو بھی جہاں میری ضرورت ہوگی وہاں میں موجود ہوں۔ اے ساڑے بچے نوجوان جیلم بھگت کے آئے، بھگت کے آئے، اپنے جبڑے توڑوائے انہوں نے، سارا کچھ کیوں جی؟ اتھے تے صرف نبی دی تعظیم دا 72,000 جادوگر کھڑے سن جناب موسیٰ علیہ السلام دے سامنے، وجاؤ بسحر عظیم، کیوں جی؟ کل متاع الدنیا قلیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں بہت وڈا جادو کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے، وڈا جادو کر کے پوری دنیا تو منگا لے، انہیں کہا آؤ اے موسیٰ علیہ السلام نال مقابلہ، سنو ذرا ہم ختم نہ یہ لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے قیامت والے دن رب ان کو پکڑ لے گا کہ میرے نبی کے لیے کیوں کہتے تھے میں حاضر ہوں حضور، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں حضور، میں غلام جو آ گیا حضور، میں جو ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے آ گیا حضور، میں جو گردنیں لیے آ گیا حضور، میں جو اپنے بچوں کو لے آیا۔ وہ ایک بندہ ہے، اس کے دونوں بیٹے جوڑواں ہیں، تو وہ دونوں لے کر گیا ہوا تھا، وہ 12 سال بچے کی عمر ہے، اس کا ناک ٹوٹا ہوا ایسے تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا دھرنے میں اس کو پتھر لگا، اور ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے سیدھا کیا تو پولیس آ گئی، اس کو اسی حالت میں اٹھا کر جیل میں لے گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا 24 گھنٹے سیدھا رہنا ہے، تو جیل میں لے گئی، وہاں 10 بندوں کی گنجائش تھی، 35 بندے اس میں ڈال دیے، تو بچے کے لیے تو بیٹھنے کی جگہ بھی صحیح نہیں تھی، تو اس لیے اس کا نک ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، ہاں ٹیڑھیا نک والے بھی آن گے، جبڑے ٹوٹے ہوئے بھی آن گے، خون بہندے انجے آن گے، ہاں جی گرد انجے گولیاں لگ دی آن گیا، اس دن پھر پتہ چلے گا۔ آج بندے نے پتر بنو سارے، ہاں جیڑے ظلم تسی کر چکے ہو، تسا کی سمجھے ظلم کوئی نہیں ہویا، صرف یہ ہوا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ روٹی کا تو میں بتا سکتا ہوں، میں تو 1974 سے حساب دینے کے لیے تیار بیٹھا، یہ تو کوئی باتیں کرنے والی۔ اب یہ بیٹھے دیکھیں ان کو اس کے کپڑے اتار کر اس کو جناب اس کے کپڑے سارے پھاڑ دیے، ہمارے راجہ صاحب کے راول پنڈی کے رہنے والے ہیں، ان کو مار مار کے ان کا حشر کر دیا، یہ ہاں جی انہوں نے مویا کر دیتا، پھر بھی ان کی لبیک کی آواز آ رہی تھی۔ جو ظلم ہوئے تمہیں وہ نظر نہیں آیا، اور صرف یہ نظر آیا کہ ختم نبوت پر پیرا کیوں دیا؟ یہ پیرا ہم ہر وقت دیں گے، ہر سانس کے وقت دیں گے۔ ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے، سارے معاملات صحیح کرو، ہاں جی 1 اپریل تک، 1 اپریل کی شام تک ہم نے ان کو کہا سارے معاملات صحیح کرو، جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، خود حکومت بھی اور گرنٹڈ بھی، جو گرنٹڈ بنے تھے ان کو بھی ہم نے وارننگ دے دیا 1 اپریل کی شام تک، اگر معاملات صحیح نہیں ہوئے تو 2 کو پھر ہم داتا صاحب آ جانا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ اب تو جو حضور کی امت جس شان سے نکلے گی نا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، بڑھا ہوئے جوان ہوئے، 1 دی شام تک یہ مسئلے سارے حل نہیں کر دے تو پھر صبح راتی داتا صاحب پہنچ جانا ہے۔ اب تو چادر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو ویسی گرمیوں کا موسم ہے، ہاں اب عبدالسلام مرزائی کی چیر بھی اٹھانی پڑے گی، جو تم نے اس کی سائنسی خدمات اس کی کیا ہے، وہ تو صاحبزادہ یعقوب، وہ کیا تھا وزیر خارجہ یعقوب علی خان، وہ سے پوچھ لینا تھا کہ عبدالسلام مرزائی کی سیاستدان سائنسدان میں کیا خدمات ہیں، اس نے خود بیان دیے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے امریکیوں نے بلایا تو کہا کہ آپ تو ایٹم بم تیار کر چکے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے وہ سارا ڈیزائن رکھا، تو میں حیران ہو گیا، بھئی یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک چادر ڈالی ہوئی تھی ایک ماڈل پر، انہوں نے چادر ماڈل سے اٹھائی تو پورا ہمارا کہوٹا کا پورا جناب ماڈل انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے تیار کی ہوگا۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، کون سا مخبر ہے پاکستان کا غدار جس نے پورا ایٹم بم کی شکل بھی ان کو بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں پریشان اسی حالت میں باہر امریکی مجھے باہر جب چھوڑنے کے لیے، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عبدالسلام مرزائی جو تھا وہ اس ماڈل کے اوپر دوبارہ کپڑا دے رہا تھا۔ تم اس کی چہرے کھولتے ہو قائد اعظم یونیورسٹی میں، یہ اس کی خدمات ہیں۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان وزیر خارجہ سے تو پوچھ لینا تھا نا، ہاں کہ عبدالسلام مرزائی کی تم یہ بتاؤ کہ پاکستان بناتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے مقابلے میں نہرو، گاندھی،
کانگریس، اب بتاؤ تم کسی یونیورسٹی میں نہرو کی چیئر کھول سکتے ہیں جی؟ یہ اپنے ایمان سے بتائیں، جو پاکستان کے غدار کی چیئر نہیں کھل سکتی تو ختم نبوت کے غدار کی کیسے کھل گئی؟ اس کی چیئر بھی واپس کرو یکم سے پہلے ہاں بالکل، اس کی چیئر بھی واپس کرو۔ ہاں یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مطالبہ نیا آ گیا۔ یہاں جتنے مخبر بیٹھے ہیں یہ میری بات پوری سنائیں، لکھنے سے مزہ نہیں آئے گا، میرا ان کو لہجہ بھی دکھائیں، میرا چہرے کے جو ہے نا وہ انداز بھی دکھائیں ان کو۔ ہاں توجہ، یہ انہوں نے ختم نبوت کے غدار، یہ نواز شریف کے کارنامے، اور انہوں نے ووٹ دیو، اور انہوں نے تہاڈی گل نہیں کر رہا تھی، اور انہوں نے دیو چلے آ گل ہون تے کائنات وچ گل نہیں سنن جوگی ہے، ختم نبوت تو بعد پھر بھی تسی یہ حرکت کرنی، ہن تے ویکھ کے جڑا دا حامی ہوے تھک کے پرے نکل جاؤ۔ توجہ جی، دسو جی، 1971 اروڑا خان جنرل نیازی کو حسین کرا رہا شکست دے، تو قیامت تک کیا پاکستان میں جنرل اروڑا خان کی کوئی چیئر قائم ہو سکتی ہے جس نے ہماری فوج کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس دن پاکستان میں وہ دن آئے گا کہ جس دن ہمارا جنرل ایسے بیٹھا ہوگا اور انڈیا کی لاکھوں فوجی سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور ہمارا جنرل ان کے جنرل سے سین لے رہا ہوگا کہ یہاں سین کر کے آج انڈیا پاکستان سے شکست کھا گیا۔ کیوں جی؟ ہم تو ہمارے سینے میں تو آگے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، وہ کس دن سکوت ڈھاکہ کا بدلہ ہم نے لینا ہے ان سے۔ تو قیامت تک پاکستان میں جنرل اروڑے کی جو ہے وہ چیئر قائم ہو سکتی ہے؟ جب جنرل اروڑے کی نہیں ہو سکتی جو پاکستان کا غدار ہے، تو جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا غدار ہے اس کی چیئر کیسے قائم ہو گئی؟ بس یہ واپس لو فوراً، واپس، اب وہ ساری چیزیں واپس لو 1 اپریل سے پہلے، بس اس سے ہمارا آپ کو آخری بات ہے، ہاں سارے معاہدے پر عمل کرو۔ راجہ ظفر الحق نے کل بھی ہمارے بندوں سے ملاقات میں کہا کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ فیض آباد کا دھرنا بھی صحیح تھا اور زید حامد کا استعفیٰ لینا بھی صحیح تھا۔ ہاں جی، راجہ ظفر الحق دیا ٹنگا قبرہ چند آخری باری گل صحیح لکھ گیا، انہوں نے کہا دھرنا بھی صحیح، اس کا استعفیٰ بھی صحیح اور آپ کا معاہدہ بھی صحیح۔ چلو راجہ اتنی گل تو کر گیا تہاڈی برادری دا، یہ جادوگروں والا مسئلہ پھر میں بتاؤں گا۔ ہاں صرف نبی کی تعظیم ہو جائے تو رب اس پر کیا کرم کرتا ہے، صرف تعظیم ہو جائے نبی سمجھ کے نہ ہو تو ہم تو یار ختم نبوت اور لبیک کے نعرے لگاتے ہیں تو ہم پر رب کتنا ہی راضی ہوگا، ہم پر کتنا ہی کرم فرما رہا ہے، اور کرم فرما رہا ہے اور ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، کرم ہی کرم ہے۔ کیوں جی؟ ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ جمعے تو بعد انشاءاللہ توجہ جی، 1940 کیڑا مارچ سی، جمعے تو بعد ہر بندہ نا 2 نفل ضرور پڑھے اور فاتحہ بھی پڑھ کے، جنہاں لوگوں نے اتھے قرارداد پاکستان پیش کی تھی مینار پاکستان کہ اب ہمیں ایک ریاست لینی ہے جس میں رسول اللہ کا دین نافذ ہوگا، 23 مارچ 1940 اس نسبت سے آج ہم نے لبیک یا رسول اللہ ریلی رکھی ہے تاکہ لبرلوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان میچوں کے لیے نہیں بنا، یہ میچوں کے دوران ہماری بچیاں ڈھول کی تھاپ پر ناچنے کے لیے نہیں بنا، اور ہماری بچیوں کے چہرے جن پر اسلامی حجاب ہونا چاہیے تھا وہ اپنے چہروں پر رنگ ملنے کے لیے اور لڑکوں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے نہیں بنا۔
یہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ کی جتنی لونڈیاں ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں مائیں، یہ ان کو حیا کا درس دینے کے لیے بنا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ تو اس لیے بنا تھا۔ بہرحال اب اس کو تاکہ پتہ چلے کہ 1940 والے یہ لوگ ہیں جو آج 1940 کے مناسبت سے پھر نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، کیوں یہی، اور یہی نعرہ لگا تھا مینار پاکستان کے بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ حضرت میاں امیر قادری کے دربار سے لے کر حضرت داتا گنج بخش، یہ کرسیاں بہت فالتو ہو گئی نا، تو پھر داتا علی اجویری کی کرسی بناؤ، حضرت میاں امیر قادری کی کرسی بناؤ، سلطان الہند کی بناؤ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بناؤ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بناؤ، مجدد الفسانی کی بناؤ، اعلیٰ حضرت بریلوی کی بناؤ، پیر میر علی شاہ کی بناؤ، غازی علم الدین کی بناؤ، غازی مرید حسین کی بناؤ، غازی محمد صدیق کی بناؤ، غازی محمد عبداللہ کی بناؤ، غازی محمد اللہ دتہ کی بناؤ، غازی ممتاز کی بناؤ، غازی تنویر قادری کی بناؤ، غازی سلیم کی بناؤ، غازی عدیل کی بناؤ، کیوں جناب، غازی افتخار کی بناؤ، کیوں جناب، انہاں جنہ دے پیو بھی فوت ہوئے تو پھر بھی جیل ہستے ہستے بیٹھے ہیں، انہاں دیاں بہوں جے تواڑیاں کرسیاں فالتو ہو گئی ہیں تو پھر آخر تک اگر بہوں ہیں تو پھر خالد بن ولید دی بناؤ، کیوں جی، معاذ بن جبل دی بناؤ، ابی بن کعب کی بناؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کی بناؤ، خواجہ حسن بصری کی بناؤ، حضرت مولا کائنات کی بناؤ، سیدنا صدیق اکبر کے نام کی بناؤ، کیوں جی، ہاں حضرت عثمان غنی کی بناؤ، یہ ساری اگر بہوں کرسیاں تو کو فالتو ہیں تو پاکستان خون کی ندیوں پر بنا، اس خون سے وفا کرو انشاءاللہ۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ، نہ پہلے پیچھے ہٹی ہے، ہاں، خاک ہو جائے عدو، یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے، خاک ہو جائیں عدو، لوگ تو عدو پڑھتے ہیں نا، عدو کیوں، دشمن، ناک کے اپنا خاک رگڑا کر کے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔